السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان موضوع ٹاپک ہے علم دین کی فضیلت اور اہمیت۔ علم دین یعنی کہ دین کا علم یہ انبیاء کرام کی میراث اور وراثت ہے۔ علم دین قربت الہی کا راستہ ہے۔ علم دین ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم دین گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ علم دین خوف خدا کو بیدار کرنے کا عظیم نسخہ ہے۔ علم دین دنیا اور آخرت میں عزت پانے کا سبب ہے۔ علم دین مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ علم دین ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم دین مخلوق خدا کی محبت پانے کا سبب ہے۔ علم دین بے شمار خوبیوں سے آراستہ ہے۔ علم دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ علم میں آرام بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ علم میں لذت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ لہٰذا عقل مندی وہی ہے جو علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو کر نجات آخرت کا سامان کر جائے۔ پیارے بچوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے علم کی اور علم دین کو حاصل کرنے کی رغبت دلانے کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمایا کہ جس کا ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور علم حاصل کرنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی کہ اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بچے ہوں، تمام کے تمام کے لیے لازم اور واجب قرار دیا گیا۔ یہ قرآن اور یہ احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے، خاص کر دینی علم حاصل کرنے کے لیے کافی رغبت دلائی گئی ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب پر لازم ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔ تو پیارے بچوں، جہاں تک اللہ رب العزت نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں علم دین کی فضیلت کا اتنی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم دینی علم کی طرف رغبت بھی حاصل کریں، شوق کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھیں گے، آپ کے اخلاق کو جانیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی جو عقیدے ہیں ان تمام تر عقائد کو بھی ہم معلوم کریں گے، جانیں گے، تاکہ علم دین کی بنیادی علم سے ہم واقف ہو سکیں۔ کیوں کہ علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم سے اخلاق سنورتے ہیں، علم سے کردار بنتے ہیں، علم سے زنگ آلود دلوں کو طہارت ملتی ہے، علم سے پراگندہ ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں، علم سے شعور زندگی ملتا ہے، علم سے طرز حیات سنورتا ہے۔ اسلام میں علم کی بے پناہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ پہلی وحی قرآن کا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، پہلی وحی یہ ہے کہ اقرا یعنی پڑھو۔ قرآن مبین میں جگہ جگہ علم کے حصول کی ترغیب دی گئی، احادیث میں بھی جا بجا علم کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ دین علم حاصل کرنے کو ہمیں رغبت دلائی گئی، لیکن افسوس اب ہمارے دلوں سے علم دین کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت نہ تو خود علم دین سیکھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، نہ ہی اپنی اولاد کو علم دین سکھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے خوب دنیاوی علوم اور فنون تو سکھائے جاتے ہیں، مگر افسوس کہ دینی تعلیم دلوا کر اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ بچے اگر ذہین ہو تو انہیں دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، اور وہی بچے اگر کند ذہن ہو تو انہیں یعنی کہ دینی علوم کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ تر، چاہے جو کوئی مرد ہو عورت ہو، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واجب اور ضروری قرار دیا گیا کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔ یہاں میں ایک مختصر سی حکایت عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ جب آپ ابھی بچپن میں تھے، علم دین کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اور رغبت رکھتے، تو آپ اپنے استاد کے پاس دیگر طلباء بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے اور علم دین حاصل کرتے۔ لیکن اچانک ہوا یوں کہ کسی دن
کہ بڑی بڑی آوازیں ہونے لگیں کہ شہر میں ہاتھی آیا ہے. تو یوں جتنے بچے کلاس میں تھے یا جتنے بچے اس درسگاہ میں تھے، تمام تر بچے اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے اور جا کر اس ہاتھی کو دیکھنے لگے. لیکن ایک بچہ، ایک طالب علم اسی جگہ پر بیٹھا رہا. تو استاد محترم نے پوچھا کہ بیٹے مالک تم گئے کیوں نہیں، تم جاتے کیوں نہیں، جا کر ہاتھی کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں کیا فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دین کی رغبت اور جتنا زیادہ ہوگی، یہی رغبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا نجات کا سبب اور زندگی میں جینے کا صحیح طریقہ، قرآن پاک اور حدیث کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہمیں ایک ہی واحد ذریعہ وہ علم ہوگا، کیونکہ علم نور